کو اسکندریہ بھیجا جائے گا، اس لیے اس نے اپنی لونڈی رینا کو حکم دیا، یہ چابی تم اپنے پاس رکھو اور ان قیدیوں کی ضروری دیکھ بھال کر لیا کرو۔ یہ کہہ کر موبدان واپس آیا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ خوف شراب پی اور غلاموں کو بھی پلا دی، چنانچہ سب مست ہو گئے۔ رینا نے جب دیکھا کہ سب بے ہوش پڑے ہوئے تو فوراً جا کر تالا کھولا اور یوحنا سے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تمہارے محبت ڈال دی ہے۔ میں ماریا قبطیہ کی بہن ہوں، میری بہن تمہارے نبی کی خادمہ تھی۔ میں تم سے صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میری بہن ماریا تک پہنچا دو، ورنہ رحم اللہ نے فرمایا مبارک ہو، یہ کام ہو جائے گا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ موبدان تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ رینا نے کہا کہ وہ شراب میں مست پڑا ہے۔ عبداللہ یوحنا نے کہا کہ ہمیں کوئی راستہ بتا دو کہ ہم اپنے بوجھوں تک واپس جا سکے، بظاہر تو سب دروازے بند ہیں، قلمن کو اور احتیاط سے رہنا چاہیے۔ رینا نے کہا کہ آپ لوگ یہاں عقیدے ہیں، یہ جگہ دارالعمارہ ہے، اسی جگہ سے ایک زمین دوز راستہ نکلتا ہے جو باہر شہر کو جاتا ہے۔ اس سرنگ کا دروازہ قبر کی طرح ہے، لیکن اندر کھلا راستہ ہے۔ یوحنا نے فرمایا کہ پھر آپ جلدی کریں۔ رینا جب دروازے کے قریب پہنچی تو اس طرف سے کچھ آہٹ محسوس کیا گیا، گویا کہ دروازے کی اس طرف سرنگ میں کچھ لوگ ہیں، اور ڈر گئی اور وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ حضرت اوس بن ماجد جو اس بطحہ میں شریک تھے فرماتے ہیں کہ خالد اپنی فوجوں کے ساتھ مرہود پہنچے، آپ نے وہاں یوحنا کے لشکر سے پوچھا یوحنا کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اندر گئے ہوئے ہیں اور ہم باہر انتظار میں کھڑا ہیں۔ جب سے وہ دارالعمارہ میں گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ خالد بہت غمگین ہوئے اور آپ نے اندازہ لگایا کہ یوحنا گرفتار ہو چکے ہیں۔ رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی، اور یہ خالد ان کی عادت تھی کہ مسلمانوں کی پریشانی میں سو نہیں سکتے تھے۔ خالد کے پاس ہر علاقے کے مختلف صلاحیتوں والے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ خالد اسی غم اور پریشانی میں تھے کہ اچانک ایک شخص نے آ کر آپ کو بتایا کہ موبزان کا بیٹا اسکندریہ سے آ رہا ہے اور ان کے ساتھ 500 شخص